باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ الہمزہ مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ میں پناہ میں آتی ہوں باللہ اللہ تعالیٰ کی من الشیطان الرجیم شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے یا شیطان مردود سے۔ بسم اللہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں، الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ویل ہلاکت ہے، لکل ہر ایک، ہمزتن تانا دینے والے، لمزہ عیب چننے والے کے لیے۔ ہلاکت ہے ہر ایک تانا دینے والے، عیب چننے والے کے لیے۔ الذی وہ جس نے جمع کیا، مالن مال، وعددہ اور گن گن کر رکھا اس نے اس کو۔ وہ جس نے جمع کیا مال اور گن گن کر رکھا اس نے اس کو۔ یحسب وہ خیال کرتا ہے، انا بے شک، مالہ مال اس کا، اخلدہ ہمیشہ رہے گا پاس اس کے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ وہ خیال کرتا ہے بے شک مال اس کا ہمیشہ رہے گا پاس اس کے۔ کلا ہرگز نہیں، لینبذن البتہ وہ ضرور گھسیٹا جائے گا، فی الحطمہ روندنے والی میں، البتہ وہ ضرور گھسیٹا جائے گا روندنے والی میں۔ وما ادراک واو اور ما کیا، ادراک جانا آپ نے، وما ادراک اور کیا جانا آپ نے، مل حطمہ کیا ہے روندنے والی۔ نار اللہ آگ ہے اللہ تعالیٰ کی، موقدہ سلگائی ہوئی، آگ ہے اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی۔ التی وہ آگ جو تطلع جھانک لے گی، علی الافئدہ دلوں پر، وہ آگ جو جھانک لے گی دلوں پر۔ انہا بے شک وہ آگ، علیہم اوپر ان کے، مؤصدہ بند کر دی جائے گی، بے شک وہ آگ اوپر ان کے بند کر دی جائے گی، فی امدن ستونوں میں، ممددہ لمبے لمبے، فی امد ممددہ ستونوں میں لمبے لمبے۔ ہلاکت ہے ہر ایک تانا دینے والے، عیب چننے والے کے لیے۔ اس صورت میں 3 سخت گناہوں پر عذاب شدید کی وعید اور پھر اس عذاب کی شدت کا بیان ہے۔ وہ 3 گناہ ہمزہ، لمزہ، جمع ہے مال کا جمع کرنا، یعنی ہمزہ تانا دینے والے، لمزہ عیب چننے والے کے لیے، اور مال جمع کر کر کے اس کو گننے والے کے لیے کیا ہے، ویل۔ ویل جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ویل جہنم کا سب سے نیچے والا گڑھا ہے، جہنم کے سب سے نیچے والے گڑھے کا نام ویل ہے، اور اردو میں اس کا معنی ہے کہ ہلاکت۔ ہلاکت ہے ہر ایک تانا دینے والے، عیب چننے والے کے لیے۔ تانا دینے والا، دوسروں کو معمولی بات پہ ہم تانا دے دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہمارے ماحول میں ہے جی بلی 900 چوہے کھا کے حج کو چلی، ایسا کوئی کہہ دینا کہ اپنا گریبان جھانکو، دوسروں کو اپنے، یعنی کہ دوسروں کو عیب گنانا، ان کو تانا دے دینا، ایسی بات کہہ دینا جس سے اس کی دل آزاری ہو، دل ٹوٹ جائے۔ دوسری چیز ہے عیب چننا، کسی کے، یعنی ایک جو ہے غیبت، پیٹھ پیچھے کسی کے عیوب بیان کرنا، تانا دینا، ہمزہ تانا دینے والے، لمزہ عیب چننے والے کے لیے۔ تانا دے دینا ایک بہت بری بات ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا، آج اگر ہم کسی کو تانا دیتے ہیں تو اس کے لیے ویل ہے۔ ہم تو تانا دیتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلتا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم بڑے آرام سے، اچھا اپنا نہیں پتہ، اپنے عیوب کا نہیں پتہ، خود بڑی حاجن بنی پھرتی ہے، دوسروں کو تلقین کرتی ہے، اسے اپنا نہیں پتہ۔ کیا پتہ آپ کو جو وہ تلقین کر رہی ہے، گناہ سے باز کر رہی ہے، یہی اس کے لیے کار نجات بن جائے، یہی چیز اس کو جہنم کی آگ سے بچا جائے۔
اس کے لیے جو تانے دیتے ہیں اس کے لیے جہنم کا سب سے نیچے والا گڑھا ہے، ویل ہے۔ جو دوسروں کے عیب چنتے ہیں ان کے لیے بھی ویل ہے، سب سے نیچے والا گڑھا ہے۔ عیب چننا، دوسروں کے کان لگا کے کھڑے رہنا، کس کی بات کیا ہے پھر اس کو پھیلانا، یہ غیبت میں بھی آ جاتا ہے کہ دیکھنا کون کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، اس کی ٹو میں رہنا، دوسرے کی پھر اس بات کو جو ٹو لگائی ہے اس کو پھیلانا، اس میں تہمت بھی آ جاتی ہے۔ آگے ہے الذی، یعنی ہمیں بچنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں، مجھے اور آپ کو سب کو بچائے تانا دینے سے اور عیب چننے سے۔ ہم بڑے آرام سے، خواتین میں یہ بہت زیادہ بیماری پائی جاتی ہے، وہ معمولی سی بات آرام سے، جیسے بڑی آسانی سے کسی کا عیب بیان کر دیتے ہیں، بڑی آسانی سے کسی کو تانا دے دیتی ہیں، یہ نہیں جانتی کہ تانا دینے سے اور عیب چننے کے بدلے میں ویل ہے۔ اور پھر یہ بات ہے کہ جو ہم کسی کو الفاظ بولتے ہیں، اگر میں نے آج کسی کو گالی دی ہے، جب تک وہ گالی مجھے نہیں دی جائے گی، میری وجہ سے کسی کا دل دکھا ہے، ویسا ہی دل میرا نہیں دکھایا جائے گا تو مجھے موت نہیں آئے گی۔ الذی، وہ جس نے، آگے اگلی چیز، الذی، وہ جس نے جمع کیا، مالن، مال، وعددا، اور گن گن کر رکھا اس نے اس کو۔ مال جمع کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن اگر اس کی زکوٰۃ دی گئی ہو اور جو اس کے ضروریات ہیں، یہ یعنی کہ جو جس میں کنجوسی نہ کی گئی ہو، جو یہ تیسری خصلت ان لوگوں کے لیے جو مال کی حرص اور محبت میں جو ہے وہ مال جمع کرتے ہیں اور اس کے حقوق واجبات ادا نہیں کرتے، یا فخر و تفاخر مقصود ہوتا ہے، وہ اس کی محبت میں اس قدر مبتلا ہوتے ہیں کہ دین کی ضروریات سے، گھر والوں کی ضروریات سے، بیوی بچوں کی، ماں باپ کی ضروریات سے غافل ہوتے ہیں۔ صرف مال جمع کرنا اور اس کو گن گن کر رکھنا ان کا مقصد ہوتا ہے، خوش ہوتے ہیں اس بات میں۔ یہ تین لوگ ایسے ہیں، ایک تانا دینے والا، ایک عیب چننے والا، ایک مال جمع کرنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو اللہ کے بندوں میں سے بدترین وہ لوگ ہیں جو چغل خری کرتے ہیں اور دوستوں کے درمیان فساد ڈلواتے ہیں اور بے گناہ لوگوں کے عیب تلاش کرتے رہتے ہیں۔ سورۃ سبا 22ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انسان جو برا کام ہے، برا مکر، کسی کے بارے میں برا ارادہ کرنا، برائی کا کام، مکر سے شیا، برا کام اپنے اہل کی طرف لوٹ کر آتا ہے، یعنی کہ جو انسان برے کام کا ارادہ کرتا ہے، کسی کے لیے برے کام کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے کسی کے لیے برا کرتا ہے، تو وہ برائی جو ہے، کسی قسم کی بھی برائی ہو، وہ لوٹ کے اپنے مالک کی طرف ضرور آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ سب وہ خیال کرتا ہے، مال جمع کر کر کے رکھنے والا وہ خیال کرتا ہے، ان مالہ اخلدا، کہ بے شک مال اس کا ہمیشہ رہے گا اس کے پاس۔ کلا، ہرگز نہیں، لیمبذن، البتہ وہ ضرور گھسیٹا جائے گا روندنے والی میں۔ اب آگے ایک بات کو ہم کہتے ہیں، پتہ ہے، جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یہ چیز ایسی ہے، پھر ہم اس سے پوچھتے ہیں پتہ ہے تمہیں کہ وہ چیز کیا ہے، تاکید کے طور پہ، تجسس کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا جاننا آپ نے کہ حطامہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ حطامہ کیا ہے؟ نار الغاہ الموقدہ، وہ آگ ہے جو اللہ کی سلگائی ہوئی ہے، وہ آگ حطامہ ہے، التی، وہ آگ جو تطلی، جھانک لے گی، علی الافئدہ، دلوں پر۔ دنیا کی جو آگ ہے وہ انسان کو جلاتی ہے، لیکن وہ آگ دل تک پہنچنے سے پہلے ہی انسان مر جاتا ہے، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور جبکہ جہنم کی جو آگ ہے وہ دل تک پہنچے گی لیکن موت نہیں آئے گی، دل کی جلنے کی اذیت کو بھی وہ انسان محسوس کرے گا۔ دنیا کی آگ سے جب کوئی انسان جلتا ہے تو وہ آگ جسم کے سارے اعضاء جلا دیتی ہے اور دل تک پہنچنے سے پہلے ہی اس انسان کی موت ہو جاتی ہے، لیکن جو قیامت کی آگ ہے وہ انسان کے دل کو بھی جلائے گی۔ آخرت کی اللہ کی سلگائی ہوئی آگ حطامہ ہے، وہ انسان کے دل کو بھی جلائے گی لیکن اسے موت نہیں آئے گی۔ التی، وہ جو تطلی، جھانک لے گی، علی الافئدہ، دلوں پر، انہا، بے شک وہ آگ، علیہم، اوپر ان کے، مؤصدہ، بند کر دی جائے گی، کہاں بند کر دی جائے گی؟ فی امد ممددہ، لمبے ستونوں میں، لمبے ستون،
جیسا کہ ایک شکل دیکھ لی جائے کہ یہ تو ایک نمونے کے طور پہ بتا رہی ہوں، جیسا کہ وہ جس میں اینٹیں بناتے ہیں، اینٹوں والی جو ایک بٹھا نما ہوتی ہے، لمبے لمبے ستون، یہ تو ایک مثال ہے، نعوذ باللہ، اللہ کے اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ کے لمبے لمبے ستون جس کے اندر ان کو بند، وہ آگ اوپر ان کے بند کر دی جائے گی لمبے لمبے ستونوں میں۔ یہ کن کے لیے؟ ہمزہ لمزہ معلوم وعددہ، یہ آگ ان کے لیے ہے، کیسی ہوگی؟ لمبے لمبے ستونوں میں بند کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمزہ لمزہ اور جمع کر کر کے رکھنا مال کا، اور اس کو گن گن کے رکھنا، ایسا مال جس کی زکوٰۃ نہ دی گئی ہو، جس کو اپنے عزیز و اقارب پہ خرچ نہ کیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں اس مال سے بچائے اور ہمزہ اور لمزہ سے بچائے، آمین۔ کل جب میں نے سورۃ فیل پڑھائی تھی تو اس میں نے ایک جگہ جہاں حضرت عبد المطلب کے اونٹوں کا ذکر آیا، ایک جگہ میں نے 2 اونٹ بول دیے غلطی سے، حالانکہ وہاں پہ 200 اونٹ تھے نیچے، بے شک میں نے 200 بول دیے، دوبارہ میں نے نیچے بول دیے تھے کہ وہ 200 اونٹ ہیں، تو اوپر اس کو ٹھیک کر لیجئے گا کہ وہ 2 اونٹ نہیں 200 اونٹ تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔